الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين محمد کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے۔ اس میں ہم اصل نمبر 12 کو دیکھ رہے تھے کہ جس کے اختتام پہ مادہ جسمانی کی بحث کو سمجھانے کی غرض سے 11 نکات ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم نے بتوفیق الہی 3 نکات کو مطالعہ کیا تھا گزشتہ درس میں۔ آج ہم چوتھے اور 5ویں نکتے کو مد نظر رکھیں گے۔ البتہ ذہن میں بحث کو تازہ کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ چند نکات اشارہ کر دوں کہ یہ والی بحث ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو خلق کیا ہے تو انسان کے نفس کے اندر ایک قوت خیال کے عنوان سے ایک نعمت اللہ نے قرار دی ہے۔ انسان کے حواس ظاہری دنیا سے جو پکڑتے ہیں وہ قوت خیال کے حوالے کرتے ہیں، اور قوت خیال پھر اسی معنی سے مناسبت جو شکل رکھتی ہے، صورت رکھتی ہے، معنی رکھتی ہے، اس کو ہمارے سامنے عیاں کرتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان کے نفس کے اوپر اللہ کی عنایات ہوتی ہیں، اور دیگر جہان جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ حقائق انسان کے لیے آشکار کرتا ہے، لیکن قوت خیال اس معنی سے مناسب جو ہے وہ صورت اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر انسان کے ذہن میں جو بھی خیال، جو بھی تصور آتا ہے وہ انسان کی اپنی ہی ذات کی اور اس کے وجود کے اندر حقیقت جو اس کے اندر موجود ہے اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ خواب دیکھتا ہے، خواب انسانی نفس کی عکاسی کر رہا ہے، بے شک جھوٹا خواب ہے، لیکن جھوٹے خواب میں یہ واقعہ کیوں آیا؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، صحیح ہے؟ سچا خواب نہیں ہے۔ انسان اپنی دن میں ایک کام مسلسل کرتا رہا ہے، اسی کو پھر دیکھتا ہے خواب میں بھی۔ بس آپ سبب جان گے کہ میں اس کام میں میرا نفس چونکہ شدت سے مشغول رہا ہے، شدت سے مشغول رہنے کی وجہ سے میرا نفس یہ والی صورت اسے بنا کے پیش کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارا نفس پیش کرتا ہے یہ قوت خیال ہے۔ اصل نمبر 12 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قوت خیال وہ معانی اس کے سپرد ہوتے ہیں غیبی جہان سے، یا اس کے سپرد ہوتے ہیں بالا جہان سے۔ ایک تو ان ظاہری اعضاء و جوارح سے میں اس مادی جہان کے مطالب کو یا صورتوں کو پکڑتا ہوں اور اپنے نفس کے حوالے کرتا ہوں، یہ ایک ہے، صحیح؟ یعنی مادی جہان کی میں حقائق کو کیسے لیتا ہوں؟ جسم کے اعضاء کے ذریعے سے، اور اعضاء کے ساتھ حواس ظاہری ہمارے موجود ہیں، اور وہ پھر جب نفس کے حوالے ہوتے ہیں تو جیسا معنی منتقل ہوا ہے اسی سے سازگار قوت خیال تصویر بناتا ہے۔ یہ قوت خیال کا تصویر بنانا انسان کے بس کے اندر نہیں ہے۔ جو معنی آپ اندر منتقل کریں گے قوت خیال اسی کی تصویر کشی کرے گا، اسی کو ایک صورت دے گا، اسی کی تصویر بنائے گا۔ یہ تکوینی امور میں سے ہے، اس لیے اچھے معنی اندر منتقل کریں گے قوت خیال ان اچھے معنی سے وابستہ ہو جائے گی۔ برے معنی آپ اندر منتقل کریں گے، بری صورتیں منتقل کریں گے، قوت خیال بھی نجس ہوگی، صحیح ہے، آلودہ ہوگی۔ آلودہ قوت خیال آلودہ تصورات کو پیدا کرتی ہے۔ طاہر اور پاک قوت خیال طاہر اور پاکیزہ تصورات کو جنم دیتی ہے۔ لہذا آپ نے اس جگہ پہ قوت خیال کے حوالے سے ملاحظہ کیا کہ ظاہری دنیا میں ہم نے حقائق پکڑنے ہیں تو کیسے پکڑیں گے؟ ان آنکھ کے یا حواس، ہمارے اعضاء کے ساتھ حواس ہیں۔ کان مثلا ہمارا ایک عضو ہے، کان کے ساتھ حس ہے سننے کی حس پکڑے گی آوازوں کو، پکڑ کے حوالے کرے گی نفس کے۔ نفس میں قوت خیال جیسی آواز منتقل ہوئی ہے اس میں جو معنی ہے اس معنی سے سازگار تصویر آپ کے ذہن میں وجود دے دے گا۔ لہذا حقیقت میں انسان اپنے باطن کے اندر ہی دیکھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اچھی چیز سنو، اچھی چیز دیکھو۔ جو اچھی چیز آپ سنیں گے، دیکھیں گے اور اندر معنی کو دیں گے، قوت خیال اس سے وابستہ ہوگی، اچھی صورتیں
وجود دے گی۔ اسی طریقے سے قوت خیال کو عطا ہوتے ہیں بالا جو عوالم ہے، برزخ ہے یا قیامت ہے، جیسے عقل بھی عالم عقل آپ کہہ لیں، عالم ملکوت عالم عقل ہے، وہاں سے جو معنی عطا ہوتے ہیں قوت خیال اسے پھر ایک شکل دے دیتی ہے۔ جیسے کہ ہم فرشتے کی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ جناب مریم علیہ السلام کو جناب جبریل علیہ السلام، چونکہ وہ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں، جناب جبریل علیہ السلام عقول سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ ان کے سامنے جب حاضر ہوئے تو کس میں؟ بشراً سویہ، فتمثل لها بشراً سویہ۔ یہ بشراً سویہ کوئی مادی خلقت یہاں پہ بنا، تو عرفاء کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جب دیکھ رہی ہیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آس پاس، سب کی آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ مادی وجود تو ادھر نہیں بنا۔ وہ کہاں پہ وجود بنا؟ وہ ان کی قوت خیال نے بشراً سویہ بنایا، کیونکہ ایک مرد کے بارے میں ان کو اندیشہ تھا کہ کوئی ایسا فرد نہ آئے، یا ایک خطرے کا احساس بالفرض وہ کر رہی تھی۔ ایک میں اپنے طور پہ فرض آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں اسی آیت کی ضمن میں تفصیلی بحث کی، اور ہم یہ تفصیلی گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اشارہ کریں، اشارہ کو اگر ہم حل کرنے بیٹھ جائیں تو پھر پورا درس اسی میں خرچ ہو جائے گا، لہٰذا اس اشارے کی مقدار کی حد تک یہ سمجھنا کافی ہے، بقیہ تفصیل آپ رجوع کر سکتے ہیں دیگر دروس کی طرف، کہ انہوں نے موطن خیال میں دیکھا بشراً سویہ۔ بالکل اسی طرح کہ ایک کمرہ بھرا ہوا ہے اور ایک بندہ سو رہا ہے، اور اس نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا اور ہڑبڑا کے وہ اٹھ جاتا ہے، تو بقیہ کہتے ہیں کیا ہوا، کیوں تم اتنے خوف زدہ ہو؟ کہو کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ شدید زلزلہ آیا تھا اور چیزیں گر رہی تھی، یا کوئی بندہ آیا اور وہ دھمکیاں دے کے اور اس طرح سے چلا گیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، ایسی ہم نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جس طرح سے یہاں پہ سارے کمرے میں افراد بیٹھے ہوئے اور ایک سو رہا ہے، اور وہ سوتے ہوئے خواب میں دیکھ رہا ہے، خواب اور بیداری اس حوالے سے فرق نہیں کرتی، قوت خیال کے اعتبار سے قوت خیال ہی خواب میں آپ کو دکھا رہی ہے۔ تو وہاں پہ جس طرح یہ سب کے ہوتے ہوئے جو دیکھ رہے ہیں دیگر نہیں دیکھ رہے، اسی طریقے سے جو تمثل ہوتی ہے، معنی تمثل ہوتے ہیں قوت خیال کی توسط سے، تمثلات جو ہوتے ہیں وہ بھی بندہ ہی دیکھتا ہے، دیگر افراد نہیں دیکھ رہے۔ یہ تھا قوت خیال کے عنوان سے ہمارے پاس، اور اس میں پھر ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی آخر میں انہوں نے بحث کی معاد جسمانی کے عنوان سے، کہ معاد جسمانی ایک اہم مطلب ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ معاد جسمانی کا نظریہ وہ سمجھنا آسان بھی نہیں ہے، اس کے اپنے مقدمات ہیں، جیسے کہ بعض علماء حتیٰ حوزہ علمیہ میں یہ والی مشکل پیش ہے، اور یہ قدیم زمانے سے مشکل ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ فقہ، اصول اور رجال، یا آپ یہ کہہ لیں کہ تفسیر وغیرہ پڑھتے ہیں، اب انہوں نے عرفان یا فلسفہ نہیں پڑھا، تو وہ کلامی اصطلاحات کے اوپر عرفانی اصطلاحات کے معنی لے رہے ہوں گے۔ جو ان کی اصول فقہ میں اصطلاحات آئی ہیں، اگر لفظ ایک جیسا ہے تو وہاں پر بھی وہ اصول فقہ کا ہی معنی لے رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک اشتباہ ہے۔ ہر علم میں ہر لفظ کا اپنا معنی ہوتا ہے، ہر علم کا اسی علم کے دائرے میں اپنا معنی ہے۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ فاعل کا مرفوع ہونا واجب ہے، تو علم نحو میں واجب ایک الگ چیز ہے، علم فقہ میں الگ چیز ہے، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ واجب الوجود، تو یہ علم کلام میں ایک الگ چیز ہے، اور منطق میں جب کہتے ہیں کہ وجوب ہے، امتناع ہے، امکان ہے، ادھر وجوب ایک الگ معنی ہے۔ اب ایک کلمہ ہی ہے واجب، دیکھیں کتنی علوم میں گردش کر رہا ہے، اور ہر علم میں اسی علم کے مطابق ہے اس کا معنی۔ اسی طرح عرفانی اصطلاحات کے معنی اس علم کے مطابق ہیں۔ آپ علم کلام کی معنی کے ذریعے سے اس کی تشریح نہ کریں، علم فلسفے کے ذریعے سے اس کی تشریح نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پہ یہ والا مسئلہ پیش آتا ہے کہ معاد جسمانی ایک الجھاؤ کا شکار ہو گیا۔ عرفاء اور فلاسفہ قائل ہیں کہ روح بدون جسم کسی صورت نہیں ہو سکتی، کسی بھی جہان میں روح بدون جسم نہیں ہے، بدون بدن نہیں ہے۔ اختلاف کہاں پہ ہے پھر؟ اختلاف فقط قیامت کے مرحلے میں ہے۔ اس دنیا میں نفس کو ہمارے بدن مادی ملا ہے، کیونکہ جہان مادی میں ہے،
جس جہان میں ہے اسی جہان کے متناسب و سازگار بدن ہے، جس جہان میں ہے اسی سے سازگار ہمیں بدن اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ اب انسان جب ارتقاء کرتا ہے تو حد اقل 3 جہان تو اس کے لیے قرآن کریم اور احادیث اور فلاسفہ اور عرفا کے بیان میں بھی ہے۔ پہلا یہ مادی جہان، دوسرا ہے برزخ، اور تیسرا ہے قیامت۔ قیامت کو علمی اصطلاح میں عالم عقل بھی کہتے ہیں۔ اب آپ ادھر آئیں مادی جہان۔ اس مادی جہان میں اگر ہمارے نفس اور روح نے ارتباط پیدا کرنا ہے تو وہ جسم کی محتاج ہے۔ روح اور نفس کا اس مادی جہان کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے مادی جسم ہے، کیونکہ جہان مادی ہے۔ ادھر ہمارا جسم مادی کیوں ہے؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ چونکہ جہان مادی ہے اس لیے بدن مادی ہے۔ صحیح ہے؟ اگر جہان مادی نہ ہوتا تو جسم بھی ہمارا مادی نہ ہوتا۔ یہ عرفا کا بیان ہے۔ لہٰذا برزخ میں، برزخ چونکہ تجرد ناقص ہے، صحیح ہے، عالم مثال بھی اسے کہتے ہیں، تو وہاں پہ چونکہ تجرد ہے، مادہ نہیں ہے، صحیح ہے، مادے سے جدا ہو گیا انسان۔ اب وہ چونکہ غیر مادی جہان ہے اس لیے جسم بدن ہے، لیکن بدن کون سا ہے؟ غیر مادی۔ آپ کہیں گے کیا مطلب غیر مادی؟ تو کہیں گے جو خواب میں بدن دیکھتے ہیں وہی ہے۔ خواب میں بھی اپنے آپ کو دیکھا ہے نا آپ نے کئی دفعہ، تو وہ مادہ تھا، اس کا کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ بس چونکہ جہان غیر مادی ہے اس لیے بدن بھی غیر مادی ہے۔ قیامت کی طرف آ جائیں عالم عقل میں تو وہاں پہ چونکہ تجرد تام ہے، وہاں پہ چونکہ مادہ نہیں ہے، بس ادھر ان دو میں سب علماء متفق ہیں۔ اس دنیا میں بدن مادی ہے کیونکہ جہان مادی، برزخ میں بدن برزخی ہے چونکہ جہان برزخی ہے۔ قیامت میں ہمارے اکثر بیشتر فقہاء، محدثین، متکلمین اور مفسرین وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عالم قیامت میں یہی مادی جسم ہوگا، یہ مادی جسم اللہ تعالیٰ پھر سے اٹھائے گا۔ قرآن کریم کی ظاہر آیت یہ کہتی ہے جنت بھی مادی ہے اور جہنم بھی مادی ہے، لیکن فلاسفہ اور عرفا شدت کے ساتھ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ جنت اس طرح کی مادی ہے اور نہ جہنم مادی ہے اور نہ انسانی جسم مادی ہے، بلکہ اسی جہان کے مطابق ہے سارا جسم۔ جسم ضرور ہے، جسم کا انکار نہیں ہے، جسم پر اتفاق ہے۔ قیامت میں جسم ہے یا نہیں؟ کہتے جسم، روح بدون جسم کہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ بس روح جب بدون جسم نہیں ہو سکتی تو قیامت میں کون سا جسم ہے؟ ادھر شدید اختلاف آ جاتا ہے۔ ادھر اکثر متکلمین علماء عقائد و فقہا کیا کہتے ہیں کہ یہی مادی جسم جو ابھی آپ کو عطا ہے، یہی مادی جسم اٹھایا جائے گا، اور جس طرح اس دنیا کے اندر آپ خواہش رکھتے تھے نعمات کی، تو جنت کے عنوان سے اعلیٰ ترین صورت میں آپ کو نعمات مادی میسر آئیں گی، اور جہنم بھی مادی ہوگی۔ جیسے ادھر کی آگ جلاتی ہے وہ اس سے کئی گنا تیز اور سخت آگ ہے۔ لیکن علماء و فلاسفہ اور عرفا کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جسم ہے، بدن ہے، لیکن مادی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اسی جہان کے مطابق ہے۔ صحیح ہے؟ اسی جہان کے مطابق۔ اس بات کو معاد جسمانی کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے۔ معاد جسمانی آیا عنصری ہے یعنی یہی مادی ہے، یا جو معاد جسمانی ہے وہ مثلاً مجرد تام کی صورت اختیار کرتا ہے، بدن اسی کے مطابق ہے۔ 12 اصول انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور اس میں ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے جو فہم کے اعتبار سے ہمارے لیے آج انشاءاللہ تعالی و بتوفیق الہی کچھ قابل فہم مزید ہو جائے گا۔ ہم گزشتہ درسوں میں یہ دقت سے پڑھائیں کیونکہ یہ والا ٹکڑا اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ جو اصل پڑھ رہے ہیں اس کے ضمن میں بعض اشارات کرنا ضروری ہیں تاکہ یہ والی بحث عرفان اور فلسفہ کے اعتبار سے ذہنی طور پہ ایک سازگاری ہمارے اندر پیدا کرتی چلی جائے۔ صحیح؟ کیونکہ ذہنی سازگاری نہ ہو اور ذہنی مانوسیت نہ ہو تو پھر ایک معنی ذکر کریں تو اصلاً انسان اسے قبول ہی نہیں کرتا۔ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں
کہ یا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انسان جب مر جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ مثلا جب آپ سو جاتے ہیں تو موت، قرآن نے اسے نام دیا موت، یعنی تقریباً موت ہے، تقریباً ایک چھوٹا سا آپ کا تعلق ہے بدن کے ساتھ، کیونکہ بدن تو ادھر منہ کھولے ہوئے انسان آنکھیں بند کر کے کسی اور وادی میں گیا ہوا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کسی اور وادی میں، تو کہاں چلا جاتا ہے؟ در حقیقت اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، کہیں پہ بھی نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں نا روح اس کی پرواز کر گئی، تو روح کے کون سے پر ہیں جو پرواز کرنا ہے؟ روح تو مادی نہیں ہے، جب مادی نہیں ہے تو اس جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ کہ مادی ہے، اس جسم کے اندر نہیں ہے روح۔ اور پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم نے غلط تعبیر بھی، جیسے اساتذہ بزرگان بیان کرتے ہیں، اگر غلط تعبیر بھی ہم نے بیان کرنی ہے تو کون سی تعبیر بہتر ہے؟ روح جو ہے وہ جسم کے اندر ہے یا جسم روح کے اندر ہے؟ کون سی تعبیر آپ کو بہتر لگتی ہے؟ جسم جو ہے وہ پہلے بھی عرض کیا، یہ مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، روح کبھی بھی جسم کے اندر نہیں ہو سکتی۔ جسم جو ہے وہ روح نے گھیرا ہوا ہے، جیسے ہوا نے گھیرا ہوتا ہے کمرے کو، مثال سے سمجھانے کی غرض سے، ہوا نے کمرے کو گھیرا ہوا ہے، صحیح ہے؟ اسی طرح سے روح نے پورے جسم کو، ہمارے ایک ایک ذرے کو جکڑا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ روح کا تعلق ہے ہی غیر مادی جہان سے۔ جب مادی جسم کٹ کے رہ گیا تو روح جو ہے وہ پھر اپنے ہی اس جہان کے ساتھ ہی مختص ہو کے رہ جاتی ہے، وہ کہیں اور نہیں جاتی۔ اس لیے آپ نے اپنے نفس کے اندر جو چیزیں ڈالی ہیں اسی کو آپ پائیں گے، اسی کو دیکھیں گے۔ یہ قرآن کریم کی کثیر آیات میں وارد ہوا ہے۔ اس کو ایک بڑے خوبصورت طریقے سے، جس کے اوپر چونکہ یہ ایک اور اختلافی نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ معاد جسمانی سے بحث آ گئی۔ اب قرآن کریم نے بات بیان کی ہے کہ جنتیں ہوں گی جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، جنات تجری تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے کیا بہہ رہی ہیں؟ نہر بہہ رہی ہیں، صحیح ہے؟ پھر فواکہ کا، پھلوں کا تذکرہ ہے، وہاں پہ ازدواج کا تذکرہ موجود ہے، نقشہ کھینچا گیا قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں۔ اب ادھر آپ اگر کہتے ہیں کہ مادی نہیں ہے تو کیسے تبیین کریں گے؟ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں یہ بات درج کی ہے اور اس کو لکھا ہے، حتیٰ کہ الہیات شفا جو ابن سینا کی کتاب ہے الہیات، اس کی ضمن میں بھی ملا صدرہ نے یہ اشارہ کیا ہے بعض جگہوں پہ کہ جو ہمارے پاس انہار ہیں وہ کیا ہیں پھر؟ کیونکہ قرآن نے جو آپ کے سامنے تشریح پیش کیا وہ کیا بنتی ہے؟ تشریح مادی ایک نو بنتی ہے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ در حقیقت نہر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نہر دودھ کی نہر ہے، وہ آپ کی پیاس بجھائے گی، نظروں کو ٹھنڈک دیتی ہے، چیزوں کے اگنے کا سبب بنتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ چیزوں کے اگنے کا سبب ہے یا نہیں؟ مختلف طرح کے پھل ہیں، فصلیں ہیں، سبزہ ہے، یہ ساری نہروں کی برکت سے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ انہار وہی ملکات ہیں، کیونکہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں چیزیں؟ جو آپ نے ملکہ اندر حاصل کیا نا، کمال آپ نے اندر حاصل کیا ہے۔ اب یہ آپ گزشتہ درسوں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، صرف اتنی بات کو ہی آپ دقت کریں کہ جو انہار قرآن کریم نے بیان کیا، مثلا حور و قصور ہوں گی، اشتہا ہوگی، لذیذ چیزیں ہوں گی، لیکن یہ ساری لذتیں اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ آپ کی جنت سے آ رہی ہیں نا، وہ آپ کی انہار سے آ رہی ہیں۔ تو اسی کو بیان کیا کہ یہ جو ملاقات ہیں در حقیقت ملاقات ساری چیزوں کو وجود دے رہے ہیں۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ ہماری روح جو ہے وہ ایک زمین کی مانند ہے، جتنا علم جو ہے وہ اس کی وسعتیں بڑھاتا ہے، علم کے ذریعے سے روح اور نفس کی وسعتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن اس زمین کے اوپر نکلے گا کیا، اگے گا کیا، جس سے آپ کے نفس میں مشغول آپ نے اس کے ساتھ ہو جانا ہے۔ جو آپ نے اس کے اندر بویا ہے وہی وہ کچھ نکالے گا۔ اگر آپ نے اپنے نفس کی سرزمین پہ گندم کا بیج بویا ہے تو پھر اس کے خوبصورت خوشے دیکھیں گے جب وہ اگ کے باہر نکلے گا، لیکن اگر ہم نے اس کے اندر کانٹوں والے پھول اگائے ہیں تو پھر تو کانٹے دیکھیں گے۔
یعنی جو کچھ انسان خواب میں دیکھتا ہے در حقیقت اپنے نفس کو ہی دیکھ رہا ہے. یہ نفس ہے کہ جو ساری چیزیں بنا رہا ہے، یہ نفس ہے کہ جو ساری چیزیں اگا رہا ہے. یہ ایک تبیین ہے، اس کو مزید انشاءاللہ آگے واضح کریں گے، لیکن یہ انہار کے عنوان سے آپ کو بیان کرنا مقصود تھا کہ اسے ملکات سے تعبیر، بعض ہمارے علماء نے ملکات سے تعبیر کیا کہ یہ انہار یا جنت اسباب ہیں لذتوں کے، خوشنما مناظر کے اور انسان کی خوشحال زندگی کے. تو یہ ملکات بھی اسی طریقے سے، ملکات کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. آئیں اب ہم ان اصول کی طرف جو معاد جسمانی کے نظریے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. پہلی چیز تو ہم نے پڑھ لی کہ خارج میں جو چیز اصالت رکھتی ہے، خارج سے مراد صرف یہ مادی جہان نہیں ہے، حتیٰ کہ برزخ بھی اسی طرح سے ہے، قیامت بھی اسی طرح سے ہے، اس میں اصل وجود رکھتا ہے، ماہیت اس کی طب میں ہے. اس کو آپ نے قدر اجمال سے گزشتہ درسوں میں ملاحظہ کیا. دوسری اصل ہمارے پاس یہ آئی تھی، ہر شے کا تشخص اسی کے وجود سے ہے. صحیح تشخص، تمیز اور تشخص میں فرق کیا جاتا ہے. اب دوبارہ اس کو ہم دہرا نہیں سکتے، انشاءاللہ معاد جسمانی کی جب بحث سے پڑھیں گے تو اس میں یہ بات دوبارہ انشاءاللہ آئے گی. ایک ہے تمیز. تمیز انسان کے وجود اور اس کی ذات سے خارج کوئی ایک ایسی شے ہے جو انسان کے ساتھ ملحق ہو تو انسان کو دیگر تمام چیزوں سے جدا کر دیتی ہے. اسے کہتے ہیں تمیز. تمیز کلی ہونے کے منافی بھی نہیں ہے. تمیز سے اس کا کلی ہونا اس سے وہ منافی نہیں ہے، سازگار ہے. سمجھانے کی غرض سے میں آپ کو ایک آسان مثال دوں کہ ایک چیز ہے، ایک دفعہ ایک شے بعض عناصر سے وجود میں آتی ہے، وہ عناصر آپس میں ملیں تو وجود میں آتے ہیں. جب وہ وجود میں آ جائے تو پھر بعض اوصاف یا خصوصیات اس کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ دیگر چیزوں سے جدا ہو جاتا ہے. مثلا رنگت ہے، قد کاٹ ہے، یا اس طرح کی اور دیگر چیزیں یہ وجود میں آنے کے بعد اس کے اوپر عارض ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ملحق ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بندہ دوسرے بندے سے آپ کو جدا نظر آ رہا ہے. تمیز بہرحال اضافی چیز ہے جو اس کی طرف اضافہ کی جاتی ہے، لیکن تشخص بذات خود اس کا وجود ہے کہ جو نفسانی طور پہ وجود بذات خود نفسانی طور پہ اس کے تعین و تشخص کا باعث بنتا ہے. اصل سوم میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ خود طبیعت وجود تشکیکی ہے، یعنی وجود جیسا نور ہے، آپ کہیں گے کہ لائٹ بھی نور ہے اور سورج کی بھی روشنی نور ہے، دونوں ہی نور ہیں یا نہیں؟ اب فرق کیا ہے؟ ایک انتہائی شدید ہے، ایک بہت روشنی کرنے والا ہے، ایک میں حرارت تیز ہے، ایک جو ہے وہ غالب ہے، لیکن یہ جو مد مقابل ہے ضعیف ہے، مقہور ہے، مغلوب ہے، شدت کم ہے، حرارت نہ ہونے کے برابر ہے. تو بس یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ شدت و ضعف یہ ایک امر تشکیکی ہے. اسی طرح ہر انسان کا وجود ہے، ایک وجود انسانی میں بہت بالا تر ہے اور ایک اصلاً وجود انسانی کو ہی اندر سے کھو گیا ہے، اتنی پستیوں کے اوپر ہے. ظاہری بدن کو تو نہیں ہم ملاحظہ کریں گے، بدن تو ایک جیسے مشابہ نظر آتے ہی ہیں. ادھر وجود کی بات کی جا رہی ہے جو اس کا حقیقت ہے، اس کی وجود ہے اس کا. اس میں آپ نے چند نکات ذکر کیے تھے. آج ہم اصل چہارم پڑھ رہے ہیں. جب یہ تین باتیں مشخص ہو گئی، خارج میں یعنی انسان کے نفس سے باہر جو حقائق ہیں، کائنات ہے، چاہے یہ مادی دنیا ہو، چاہے برزخ ہو، چاہے قیامت ہو، مادی دنیا ہو، برزخ ہو یا قیامت ہو، انسان کے نفس سے باہر یہ جو جہان ہے، ان میں حقیقت کس کو حاصل ہے؟ وجود کو، ماہیت کو نہیں. ماہیت وجود کے طب میں ہے، صحیح ہے، وجود کے ضمن میں ہے. اس کو کہتے ہیں اعتباری ہے ماہیت. یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، فلسفے میں آپ اسے جان سکتے ہیں. دوسرا نقطہ آپ نے کیا ملاحظہ کیا؟ ہر چیز مشخص اور معین ہوتی ہے تو اپنے اندرون کی بنیاد پر ہے. تمیز کی بنیاد کے اوپر بھی ہوتا ہے جدا، تمیز کی صورت میں بھی نظر آتا ہے. تمیز اگر کوئی شے دوسری شے سے جدا ہو رہی ہے بعض ایسی خصوصیات کی وجہ سے جو بیرونی طور پہ اس کے ساتھ ملحق ہوئی ہیں، اس کو کہتے ہیں تمیز.
لیکن اگر وہ اپنی وجود اندرونی وجود کی بنیاد پر ایک وجود دوسرے وجود سے جدا نظر آ رہا ہے یا جدا ہو رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ تشخص کہیں گے۔ تشخص اپنے نفسانی اساس کے اوپر وہ دوسرے سے جدا ہو رہا ہے۔ چوتھی اصل میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ فلاسفہ اور عرفاء کے کلام میں موجودات مجرد محض کا تذکرہ گزرا ہے۔ مجرد کہتے ہیں غیر مادی چیز کو، مثلا آپ جو سوچتے ہیں، جو خیال کرتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیر مادی، کیونکہ جو مادہ ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے، جو مادہ ہے اس کے رنگ روپ اور دیگر اس کی خصوصیات ہیں جو مادے کی ہیں، جسم کی خصوصیات ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خواب میں تو ان میں سے کوئی وزن میرا ہے ہی نہیں، صحیح ہے، یہ والا مادہ اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن ادھر آپ رنگت کو دیکھ رہے ہیں، لمبائی چوڑائی کو دیکھ رہے ہیں، بس آپ کہیں گے خواب جو ہے وہ یا خیال ہمارا یا عالم خیال، عالم برزخ، وہ مادہ سے جدا ہے، مجرد ہے، لیکن 100% مجرد نہیں ہے، اس میں مادہ نہیں ہے، صورت تو دکھائی دے رہی ہے، صحیح ہے، شکل و شمائل دکھائی دے رہے ہیں، رنگت دکھائی دے رہی ہے، اس کو کہتے ہیں تجرد ناقص۔ لہذا تجرد ناقص کو ہم عالم ملکوت یا عالم برزخ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ عوالم ہے، یہ جہان ہے، یعنی جس طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ روح نے ہمارے جسم کو گھیرا ہوا ہے، برزخ نے اس پورے مادی جہان کو گھیرا ہوا ہے۔ صرف سمجھانے کی غرض سے ایک اور مثال، جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں کے پیٹ نے بچے کو پورا گھیرا ہوا ہے اپنے اندر، برزخ نے اس پورے مادی جہان کو اسی طریقے سے گھیرا ہوا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ دنیا مادی جہان ادھر ہے، برزخ یوں ادھر ہے، ایسا نہیں ہے، غالب ہے اوپر، اور قیامت دونوں کے اوپر غالب ہے۔ اب یہ مطلب ابھی آگے مزید انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی ہمارے ذہن میں تو تصویر بنتی ہے دائروں کی صورت میں، ایک دائرہ، اوپر والا دائرہ اس سے وسیع ہے، نیچے والے کو گھیرا ہوا ہے، اس سے اوپر والا دائرہ دونوں کو گھیرا ہوا ہے کیونکہ اس کا دائرہ اور وسیع ہے۔ سمجھنے کی حد تک فی الحال ابھی آپ اتنا رکھ سکتے ہیں، اس کو آگے کسی اور مورد میں جب آئے گی تو انہی کے علماء و عرفاء کے بیانات سے آپ کی خدمت میں ان کے افکار اور ان کی تشریحات کو ذکر کیا جائے گا۔ چوتھی اصل میں وہ یہی بات بیان کرتے ہیں کہ یہ مادی جہان ہے، مادی جہان کے بعد مجرد ناقص ہے۔ مجرد ناقص کی ایک اور بہترین تعبیر جو عرفاء ذکر کرتے ہیں، اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروس میں بھی ذکر کی اور ان کے شاگردان بھی بار بار ذکر کرتے ہیں، وہ ہے سحری کا وقت۔ سحر ہوتی ہے بالخصوص سورج نکلنے سے پہلے والا وقت جو ہے، فجر کا وقت شروع ہو گیا، آپ یہ کہہ لیں۔ یہ جو صبح صادق ہے اور اس کے بعد صبح کاذب ہے، آپ اس کو دن کہہ سکتے ہیں یا ابھی دن نہیں ہوا، سورج نکلے گا تو دن ہوگا۔ رات کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایسا اندھیرا بھی نہیں ہے، یہ جو اب سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہوتی ہے نا، سحر سے لے کے سورج نکلنے سے پہلے والا وقت جو ہے، اب آپ اس کو کیوں دن نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے، ابھی تو سورج نہیں نکلا اور ویسی روشنی بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں رات ہے، پھر کل آپ کہتے ہیں رات بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رات تب ہوتی ہے کہ جب فجر نہ ہوئی ہو یا سحر نہ ہوئی ہو اور اس سے پہلے کا وقت ہے۔ بس یہ جو دن اور رات کے مابین ہے، برزخ یہی ہے، عالم مادہ اور قیامت کے عالم عقل کے درمیان ہے، مادہ اور مجرد تام کے درمیان ہے۔ اگر سحر کو ایک طرف سے دیکھیں، چونکہ سورج نہیں نکلا، رات کے ساتھ ملحق کریں گے، اور اس اعتبار سے دیکھیں چونکہ روشنی بالآخر کچھ ہے اور ٹھنڈک کا ایک احساس ہے، دن کے ساتھ آپ اسے روشنی کی وجہ سے ملحق کریں گے، اس لیے دونوں کی کچھ نہ کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ برزخ بھی اسی طرح ہے، ایک طرف سے مادی نہیں جہان پایا جاتا اور ایک پہلو اس کا پایا بھی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مجرد تام ہے، عالم عقل ہے، عالم قیامت ہے، اس کا ایک حصہ پایا بھی جاتا ہے، ایک حصہ نہیں پایا جاتا، اس لیے اس سے درمیانہ حصہ جنم لیتا ہے۔ اچھا اب ہم تیسرے کی طرف آ جائیں، بس مادہ خالص مادی جہان ہوا۔ برزخ
اس میں کچھ خصوصیات ہیں مادی جہان کی، مادہ تو نہیں ہے لیکن آثار مادہ ہیں، مادہ نہیں ہے لیکن آثار مادہ یعنی رنگ، روپ اور دیگر چیزیں ہیں، درست. لیکن اسی طریقے سے اب مجرد محض جو ہے، جو مجرد تام ہے، اس میں وہ رنگ روپ بھی اس طریقے سے نہیں ہے، وہ مجرد تام اب ہمارے پاس موجود ہے. یعنی وہ جو آپ کو نظر آ رہے تھے مادی آثار، وہ مادی آثار سے بھی مستغنی ہو گیا، اسے کہتے ہیں مجرد محض. یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ تینوں کی موجودات اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہوئی ہیں. عالم مادہ کی موجودات ہیں، عالم برزخ کی موجودات ہیں، اور عالم قیامت کی. اس کائنات میں جو بھی ذرہ ہے، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حشرات اور کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، جو بھی خلقت اس مادی جہان میں پائی جاتی ہے اس کا برزخی وجود بھی ہے. یہ عرفا کا کہنا ہے اس کا برزخی. قیامت کا وجود ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن برزخی وجود اس کا یقیناً موجود ہے، درست ہے. جو بھی مثلا ایک کیڑا آپ کو نظر آتا ہے، یہ کیڑے کا جسم ہے، اس کا وجود ہے، اس کا برزخی وجود بھی ہے. اچھا اگر برزخی وجود ہے تو پھر خیال بھی ہوگا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شے کا ایک خیال بھی ہے. پھر وائلہ تو ایک کیڑا کیسے دوسرے سے بچے گا، صحیح. پھر گفتگو بھی ذکر کی گئی ہے قرآن کریم نے بعض چیزوں کی، تو حشرات کی گفتگو ذکر کی ہے. پہاڑوں اور جمادات کی اصل میں شعور بہت قلیل ہے ان کا، لیکن بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی قلیل. ان سے بالا تر حشرات کا ہے، حشرات سے بالا تر حیوانات کا ہے، حیوانات سے بالا تر انسانوں کا ہے. لہذا یہ تفاوت اپنی جگہ، لیکن جو مادی ادھر شے موجود ہے اس کی برزخی حقیقت بھی موجود ہے. اچھا اس کے بعد ذکر کرتے ہیں عالم قیامت، جسے آپ نے مجرد محض کا، اس کو نام دیتے ہیں فلاسفہ عقول کا نام دیتے ہیں. جب فلاسفہ عقل کہیں یا عقول کہیں اس سے کیا مراد ہے؟ وہ مجرد تام جہان مراد ہے. اگر اس مجرد تام سے انسان کا تعلق ہو جائے تو یہ جو اب انسان کے ذہن میں معلومات یا معانی آئیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں عقلی معانی. عقلی معانی اسی سے تعبیر ہے. برزخ جو ہے قوت خیال برزخ کی نشاندہی کرتی ہے. مثلا ہمارے اندر جو ظاہری حس کے ذریعے سے معلومات یا تصورات پہنچتے ہیں مادی، یہ کس کی نشاندہی کر رہی ہے؟ مادی جہان کی. قوت خیال کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ برزخ کے جہان کی. اور قوت عقل انسان کے اندر کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ عالم عقل کی، مجرد تام کی، قیامت کی. یعنی انسان اپنی روح کے اندر قوتوں کے اعتبار سے تینوں جہان سے پیوست ہے. ظاہری حواس اور جوارے کے ذات کس سے پیوست ہے؟ اس مادی جہان سے. اگر انسان کے حواس معطل ہو کے رہ جائیں، انسان کے اعضاء کام نہ کریں اور حواس بھی کام نہ کریں، آپ مادی جہان کی کوئی خبر ہوگی آپ کو یا نہیں ہوگی خبر؟ امتحان کر کے کبھی دیکھ لیں. بعض ایسی چیزیں نا غور و فکر کر کے ہی پتہ لگیں گی، یا جب ہوتا ہے تو آسان خطا ہوتے ہیں نا. مثلا آپ نے موبائل چارجنگ پہ لگا دیا باہر، اور آئے تو اب ہے ہی نہیں، اور تھا بھی آپ کا نیا اور مہنگا موبائل، تو کچھ دیر کے لیے اندھیرا آ جاتا ہے یا نہیں؟ آج کل موبائل سے ہی ساری باتیں اور مثالیں سمجھ آتی ہیں افراد کو، اتنا وہ انسان کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے. خلاصہ کلام، انسان کے اعضاء اور جوارے، ظاہری حس اور ظاہری اعضاء جو ہیں وہ کس کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ اس مادی جہان کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. قوت خیال کس کو بیان کری؟ یعنی قوت خیال کا کس جہان سے تعلق قائم ہے؟ برزخ کے جہان سے قائم ہے. برزخی زندگی یعنی قوت خیال، عالم خیال میں زندگی. اور قوت عقل کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں عقل، جسے کہتے ہیں فکر، جسے آپ منطق میں جسے فکر کو پڑھتے ہیں، وہ کس جہان کی نشاندہی کر رہی ہے؟ وہ عالم عقل کی، وہ قیامت کی نشاندہی کر رہی ہے. یہ قوت اس سے تعلق رکھتی ہے. یعنی آپ نے اگر عالم عقل اور عالم قیامت کے حقائق کو پکڑنا ہے تو کس کی مدد سے پکڑیں گے؟ قوت عقل کی مدد سے پکڑیں گے. اور اگر آپ نے اس کو تجسم کر کے صورت کشی اس کی دیکھنی ہے تو اس قوت عقل سے قوت خیال اپنے مرتبے کے اوپر اسے لے آئے گا.
اور اس طریقے سے قوت خیال ہمارے سامنے معنی کو آشکار کرتا ہے۔ لہذا قیامت کے بھی ہمیں حقائق اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے، قوت عقل کے توسط سے بھی، یا قوت عقل کو اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے۔ قوت عقل سے وہ تنزل کر کے کس کے پاس آتے ہیں؟ قوت خیال کے پاس۔ قوت خیال پھر اس کی ایک تصویر کشی کر دیتا ہے، اور آپ اس تصویر کشی سے پھر وابستہ آپ کا نفس ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اب ہر جہان کے موجودات ہیں، عالم عقل کی کیا کون سی موجودات ہیں؟ عقول جنہیں آپ کہتے ہیں، جو مجرد تام ہیں، وہ جہان کس سے آباد ہے؟ تو ادھر ذکر کرتے ہیں کہ زبان شریعت میں آپ جنہیں ملائکہ کہتے ہیں انہی کو فلاسفہ عقول بھی کہتے ہیں، اور کہتے اسی لیے کیونکہ وہ عالم عقل میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ عالم عقل کے ساتھ ان کے اصل ان کی جڑ کون ہے؟ عالم عقل ہے۔ وہ عالم عقل کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے انہیں عقول کہتے ہیں۔ عقول آپ جب کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ان کا مادی جسم نہیں ہوتا، آپ کہیں گے بالکل مادی جسم نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے ان کا برزخی جسم بھی نہیں ہوتا، ہم کہیں گے بالکل ان کا برزخی جسم بھی نہیں ہے۔ پھر کہیں گے انسان نہیں عالم عقل کے ساتھ پیوست، انسان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انسان اور فرشتے میں کیا فرق؟ یہی فرق ہے، فرشتہ محتاج بدن نہیں ہے، لیکن انسانی روح ہر جہان میں کیا ہے؟ محتاج بدن ہے، وہ بدن اور جسم کے ساتھ ہے ہر جہان میں۔ لہذا یہ عالم عقول ہے کہ عالم مجرد محض ہے، اسے جبروت بھی کہتے ہیں۔ جبروت کی دنیا کس سے آباد ہے؟ فرشتوں سے آباد ہے۔ اگر فرشتہ تنزل کرے، نیچے کے جہان میں آنا چاہے، تو وہ اس فرد کے لیے ظاہر کرے گا بس اپنی ایک صورت، اور وہ صورت بھی کیسی ظاہر کرے گا کہ اس کے نفس کے معنی کے ساتھ سازگار اسے کرے گا۔ لہذا جبریل علیہ السلام جب جناب مریم علیہ السلام کو نظر آئے تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ عالم جبروت یا عالم عقل میں موجود نہیں ہے، نیچے اتر آئے ہیں کہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ حقیقت اسی طرح قائم ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل اس حقیقت میں نہیں آئے گا۔ اس حقیقت نے اپنے آپ کو جناب مریم علیہ السلام کے سامنے آشکار کیا، تو یہ آشکار کرتے ہوئے ایک صورت سامنے ظاہر کی۔ یہ جو صورت ظاہر کی، اس کو وہ اپنے قوت خیال کی، کیونکہ وہ حقائق کو جانتا ہے فرشتہ، تو وہ اس قوت خیال کے مطابق اپنی صورت کو وہاں پہ آشکار کرے گا۔ اب وہ جو آشکار ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ جبریل علیہ السلام ہی ہے، لیکن جبریل علیہ السلام کی حقیقت نہیں تبدیل ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام کی حقیقت ایک جہاں سے دوسرے جہاں منتقل نہیں ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام ظاہر کر رہے ہیں ایک شے کو، اپنی ذات کے لیے ایک تصور اور تمثل کو اختیار کر رہے ہیں۔ ایک صورت نظر آ رہی ہے، لیکن وہ صورت بھی اس فرد کے قوت خیال کے عین مطابق وہاں پہ ہمارے لیے آشکار ہوگی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل علیہ السلام کیسے نظر آتے تھے؟ داہیہ قلبی کی مانند۔ اچھا، اسی طریقے سے جناب مریم علیہ السلام کو کیسے نظر آئے؟ ان کو بشر سوی کی صورت میں نظر آئے۔ آپ کہیں گے کیوں دونوں میں فرق؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام ان ہستیوں کی قوت خیال کے مطابق اپنے آپ کو وہاں پہ ظاہر کر رہے ہیں، اور جب ظاہر کر رہے ہیں تو ان کی حقیقت پیچھے تبدیل نہیں ہوئی، ان کی حقیقت جو ہے وہ اتر نہیں گئی، ایک مکان سے دوسرے مکان منتقل نہیں ہو گئی، وہ اسی طریقے سے حقیقت قائم ہے، اور قائم حقیقت کے ساتھ انہوں نے ایک ذات کو اس طرح سے ظاہر اپنے آپ کو کیا۔ اس ظاہر کے ماورا حقیقت اسی طرح مجرد تام کی صورت میں موجود ہے۔ لہٰذا اس کو جبروت کیوں کہتے ہیں؟ ادھر آیت اللہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے جبروت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہر نقص کا جبران ہو جاتا ہے، کیونکہ مادی جہان میں بہت سارے نقائص ہیں، بہت سارے، برزخ میں ان میں سے بعض نقائص ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ عالم عقل میں پہنچتے ہیں، قیامت میں پہنچتے ہیں، تو وہ بقیہ بھی سارے جہان و نقائص ختم ہو جاتے ہیں۔ ادھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر نقائص ختم ہو جاتے ہیں تو پھر قیامت میں سارے کے سارے سب لوگوں کی قیامت ہے یا نہیں؟ یہ معاد جسمانی سے اور ان مباحث سے تعلق رکھنے والی ہے، کیونکہ جب قرآن آخرت کہتا ہے اس سے مراد برزخ اور قیامت ہر دو ہے یا فقط قیامت ہے؟ جب آخرت کہتے ہیں تو ہر دو ہے یا فقط قیامت ہے؟
ہر دو مراد ہے۔ اس لیے بعض ایسی ہمیں سطور نظر آتی ہیں علماء کی، ابھی یہ والی بحث ہماری ہے نہیں، انشاءاللہ یہ جب مادہ جسمانی پڑھیں گے تو تب سارے نظریات ہمارے سامنے، اہم نظریات البتہ، اور وہ بھی اپنے استعداد علمی کے اور مطالعات کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، کیونکہ عمیق بحثیں ہیں اور سطح علمی و فکری بہت بلند بھی پائی جاتی ہے، اور ہر انسان اپنی ظرفیت کے مطابق ہی ایک شے کو جان سکتا ہے، تو اس کے مطابق آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ بعض نے اس طرح سے بھی، بعض کے کلام سے یا تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت بمعنی برزخ بہت سارے افراد کی ہے، سارے افراد کے لیے آخرت بمعنی قیامت ہو، تو یہ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اب یہ بات درست ہے یا نہیں، اس کا اپنی جگہ جائزہ لیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آخرت ہے، مرنے کے بعد آخرت شروع ہو گئی، اور اس کے لیے جو حساب کتاب ہے، حشر ہے اور یہ دیگر چیزیں، یہ مراتب اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں، لیکن وہ ساری عمر جو اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ برزخی مرحلے کے اوپر ہی ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر نہیں توان کہ وہ بقیہ اپنا جبران نقائص کا کر سکے۔ لیکن بعض ایسے قوی نفوس ہوتے ہیں کہ جن کا جبران مزید ہو سکتا ہے، اور وہ پھر عالم قیامت تک کرتے ہیں۔ عالم قیامت کے بعد بھی ایک عالم الہ کی بھی ہم نے بات کی، جسے لاہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اس کے ضمن میں مطلب تھا کہ جبران سے جب یہ بات آئی کہ آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اسے جبروت اس لیے کہتے ہیں چونکہ ہر نقص کا جبران اس میں ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ نقص کے جبران کے لیے نمبر 2 انتظار میں نہیں ہے کہ کب اب مرحلہ طے ہوگا، کیونکہ عالم قیامت کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ عالم امر سے تعبیر ہے، یعنی کن فیکون کے مرحلے پر ہے، فوراً ایک شے ڈھل جاتی ہے۔ صحیح ہے، اس مادی جہان میں انتظار میں ہے، پتہ نہیں کب ہوگا، ابھی یہ کام ہوا اور پھر آگے مثلا جیسے بیج ہے، موسم میں گزرے گا، کھیتی باڑی کریں گے، مناسب اس کے لیے فضا قائم کریں گے، تب وہ اندر سے مراحل طے کر کے نکلے گا۔ پھر پہلے پودا بنے گا، پھر تنا نکلے گا، پھر تھوڑا قوی ہوگا، پھر ایک درخت بنے گا، پھر درخت کے مراحل ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے اندر ہے وہ اپنا نقص تدریجاً آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کے نقص کے دور ہونے کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ مثلا جیسے بچہ بھی نہیں بھاگ سکتا، اب یہ ایک نقص ہے یا نہیں، بھاگنا، اور جو تیز بھاگ سکتا ہے یہ کمال ہے۔ اب اس نقص سے کیسے نکلے گا؟ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، زمانہ گزرے، عمر کا حصہ اس کے آ جائے، اعضاء اس کے صحیح صحت مند و تندرست ہوں اور صحیح نشو و نما پا رہے ہوں، تب یہ مہلت آئے گی۔ اس لیے نقص کے دور کرنے کا مادی جہان میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو عالم جبروت ہے، جسے آپ عالم عقل سے تعبیر کرتے ہیں، اسے ملائکہ کی دنیا اسی سے تعبیر ہے۔ ملائکہ کو علم فلسفہ میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ عقول۔ بس آپ جب کہتے ہیں نا کہ عقول میں یہ ہے، یا عقول کا آپ تذکرہ کرتے ہیں علمی اصطلاح میں، فلسفہ میں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ، فرشتے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جبران کا نقص ہے، نمبر 2 حالت انتظار نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی حالت انتظار، جہاں یعنی جس حالت تک وہ پہنچ سکتا تھا وہ اسے مہیا ہے۔ لہذا جناب جبریل علیہ السلام جب خلق ہوئے تو جیسے خلق ہوئے تھے ابھی تک ویسے ہی ہیں، کوئی ان میں ایک ذرہ فرق نہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات، یہ ساتیسی کی مثال ہے کہ آپ نے بچپن میں دیکھا آسمان میں ستارہ ادھر تھا، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ستارہ اب بھی ادھر ہی ہے یا نہیں؟ اسی کونے میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا ستارہ۔ آپ کہیں گے یار کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، میں بچپن میں بھی تھا تو اس کو دیکھتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب آ گئے، تب بھی یہ اسی طرح ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اس کی مانند ہے، اس ستارے کی مانند، جب خلق ہوئے، جیسے خلق ہوئے ابھی تک ویسے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، کوئی ان میں تبدیلی نہیں آنے والی، کوئی ان میں حالت انتظار نہیں ہے، کوئی ان کے مدارج آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ ادھر بعض ایسی احادیث ہیں کہ جس سے
کچھ گمان ہوتا ہے کہ ٹکراؤ شاید موجود ہو، جیسا کہ اب ہمارے ہاں روایات میں فطرس کا تذکرہ آیا ہے، درداد ایل کا تذکرہ آیا ہے، 2-3 فرشتوں کا تذکرہ آیا ہے کہ شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب ہوئی تو چھٹکارا ملا، یا قید میں تھے یا عذاب میں تھے۔ یہ تو آپ کہیں گے ایک حالت سے دوسری حالت ہے ان کی، ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے میں ہے۔ تو یہ احادیث جیسا کہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اوپر تفصیلی کلام کیا ہے، یا آپ ان حدیثوں کو متشابہ قرار دے دیں گے، یہ آغا جوادی کا نہیں کہنا، لیکن ایک آپ کی خدمت میں حل پیش کیا جا رہا ہے ٹکراؤ کا، کہ یا متشابہ قرار دے دیں گے چونکہ محکم سے ٹکرا رہی ہے۔ مثلا قرآن کہہ رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امر کی یہ معصیت نہیں کرتے، اور روایت کہہ رہی ہے معصیت کی۔ روایت کو ایک تو قرآن سے ٹکراؤ کی بنیاد پہ رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ کئی واقعات ہیں، کئی سندوں سے آ رہے ہیں تو ممکن ہے ایک تقویت مل جائے۔ اب ٹکراؤ میں کیا کریں گے؟ اگر محکم سے ٹکرا رہا ہے تو یہ متشابہ کہلائے گی، تو یہ ایک بیان ہمارے پاس ہوں گے۔ دوسرا ہے انہوں نے واضح انکار کیا کہ یہ احادیث جو ہیں وہ صحیح سند ہے ہی نہیں، معتبر ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، جب قرآن کے واضحات و محکمات سے ٹکرا رہی ہے تو احادیث نے کہا ہے کہ اگر قرآن کے عین مطابق نہیں تو اسے ترک کر دیں۔ بہرحال یہ ضمنی طور پہ ایک مطلب ہمارے پاس تھا، اس کے اوپر تفصیلی کلام ملائکہ کے اوپر جو دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اس میں موجود ہے۔ اس میں پھر ذکر کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اصل سوم میں یہ بات پڑھی کہ شدت اور ضعف ذاتاً موجود ہے وجود میں، شدت اور ضعف ذاتاً موجود ہے، اور انہی موجودات میں نقطہ اشتراک بھی اور نقطہ جدائی بھی ہے ایک دوسرے سے۔ نور کی اس میں آپ نے مثال پڑھی، تو یہاں پہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جس حالت میں بھی جو ہے وہ اسی طرح سے بہرحال قائم رہے گا۔ یہ اصل چہارم تھی، ابھی ہم اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں، لیکن معاد جسمانی کے نظریے کو سمجھنے کے لیے یہ اصل بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی معاد جسمانی جو عرفاء یا فلاسفہ نے ذکر کیا اسے کوئی رد کرنا چاہے، وہ آ کے پہلے ان اصل کو رد کرے۔ یہ جو نکات آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہے ہیں پہلے ان کو رد کرے۔ اگر یہ رد ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ بلڈنگ جو کھڑی تھی اس کی جب بیس ہی آپ نے ہلا دی تو بلڈنگ بھی گر جائے گی، وہ نظریہ بھی گر جائے گا۔ لیکن وہ بلڈنگ کی ستون آپ قائم رکھیں اور بلڈنگ گرانے کا آپ دعویٰ کریں تو کبھی بھی بلڈنگ نظریے کی نہیں گرے گی۔ اصل پنجم میں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر چیز جو کہ مرکب ہے مادہ اور صورہ سے، اس پہلے لفظ کو ذہن نشین کریں، ہر شے جو مادہ اور صورہ سے مرکب ہے، اس شے کی جو شیعیت ہے، جو اس کا شیع ہونا ہے، وہ اس کی صورت کی بنا پر ہے، مادے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہاں پہ مادہ اور صورہ سے اصل میں مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مادہ یہ مادی مادہ نہیں ہے جو آپ کو دنیا میں مٹیریل نظر آ رہا ہے، میٹر جسے آپ کہتے ہیں، یہ میٹر مراد نہیں ہے، یعنی ایٹم اور سیلز مراد نہیں ہیں۔ تو یہ ادھر مادہ اور صورہ سے مراد یہ چیزیں نہیں ہیں۔ فلسفہ اسلامی میں مادہ، کلمہ مادہ مشترک لفظی ہے، لفظ ایک ہے لیکن الگ الگ معنی کے لیے ایجاد ہوا ہے، درست ہے؟ کبھی مادے سے مراد ہی میٹر ہوتا ہے، جسے آپ میٹر کہتے ہیں، یہی مادے سے مراد ہے۔ کبھی مادے سے مراد آپ کا استعداد محض ہے، قوت محض۔ کبھی آپ کا مادہ سے مراد جو ہے وہ مواد ثلاثہ ہے، وجوب، امکان اور امتناع ہے۔ اب آپ مادے کو خلط نہیں آپس میں کریں، آپ کو بحث دیکھنے پڑے گی کہ ادھر مادے سے مراد کیا ہے۔ بس جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مادی آثار برزخ میں نہیں ہوتے، ادھر کون سا مادہ مراد ہے جاننے کی ضرورت ہے۔ اب ہم جب ادھر کہہ رہے ہیں مادہ اور صورہ، ادھر مادے سے کون سی مراد ہے؟ یہ میٹر نہیں، میٹر مراد نہیں ہے۔ وہ مادہ جس کے آثار ہوتے ہیں وہ مادہ بھی مراد نہیں ہے۔ پھر کہیں گے پھر کیا مراد ہے اس سے؟ اور صورت بھی اسی طرح ہے، کیونکہ کلمہ صورت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ شکل و شمائل کے لیے۔ اردو میں یہ شکل و شمائل کو کیا کہتے ہیں؟ صورت۔ یا کوئی بھی چیز اگر بن جائے، شکل بن جائے، حدود اس کی سامنے مادی آ جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ صورت۔ ادھر یہ والی صورت بھی مراد نہیں ہے، مادہ بھی یہ مراد نہیں ہے، صورہ بھی مراد نہیں ہے۔ اس جگہ پہ عموماً جب فلسفہ اسلامی میں
حکمت مطالعہ کو پڑھاتے ہوئے بدایت الحکمہ میں طالب علم پہنچتا ہے تو یہ والے پوائنٹ اگر اس کے لیے واضح نہ ہوں وہ بحث کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں پاتا، کیونکہ فلسفہ اسلامی کی مثال ایسی ہے کہ آپ ایک معنی پڑھ رہے ہیں جن کے مصادیق یقیناً ہیں۔ مثلا جب ماہیت کہہ رہے ہیں تو اس ماہیت سے خارجی دنیا میں کیا مراد ہے یقیناً ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ وجود جب کہہ رہے ہیں تو خارجی دنیا میں کیا وجود مراد ہے پتہ ہونا چاہیے۔ امکان ہے، امتناع ہے، وجوب ہے، وجود امکان امتناع یا اس طرح سے دیگر جو چیزیں، ادھر بھی اب آپ آ جائیں، ادھر مادہ سورہ خاص معنی رکھتا ہے۔ اس کو ہم اپنی مثال کے دائرے میں ہی رکھیں گے، کیونکہ ابھی فلسفہ یا منطق پڑھانا مقصود نہیں ہے، اس میں بہت تفصیلی بحث ہے اور کئی ہفتوں پر مشتمل بحث ہے۔ یہ ہم اپنے عرفان کے دائرے میں رکھیں گے، کیونکہ عرفان در انسان در عرف عرفان پڑھنے ہیں تو پھر مثال میں بھی انسان ہی لے آئیں، کیونکہ ہم نے بالآخر انسان سے تعلق قائم کرنا ہے نا۔ اب ہم نے پیچھے اصل وجود اور ہم نے ماہیت پڑھی تو ادھر بھی انسان ہی ہمارے پیش نظر تھا۔ پھر ہم نے پڑھا تمیز و تشخص، اس میں بھی انسان ہی پیش نظر تھا کہ انسان کی حقیقت جو متشخص ہوتی ہے وہ اس کے اندرون کی بنیاد پر ہے، اس کی ذات کی بنیاد پر ہے۔ تمیز ہے کہ جو اسے حاصل ہوتا ہے وہ دیگر خارجی اوصاف یا خصوصیات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے تیسری اصل پڑھی تشکیک کی، تشکیکی ہے، وہ تشکیکی بھی انسان ہی ادھر مد نظر ہے، وجود انسان۔ کوئی انسانیت میں بہت شدید ہے، کوئی وجود انسانیت میں بہت ضعیف ہے۔ ایک مقولہ ہمارے پاس وجود کا نہیں ہے، یعنی وجود کا مرتبہ ایک نہیں ہے، مقولہ سے مراد ایک مرتبہ نہیں ہے، ایک مرتبہ اشد ہے، ایک مرتبہ شدید ہے، ایک مرتبہ ضعیف ہے، ایک مرتبہ قوی ہے، اور ایک مرتبہ ضعف اور ناتوانی کا عالم ہے۔ لہذا یہاں پہ پھر اصل چہارم میں آپ نے پڑھا کہ مجردات محض بھی ہوتے ہیں جنہیں عقول کہتے ہیں، صحیح ہے، جبروت کہتے ہیں۔ اب پانچویں میں کیا آپ ذکر کریں، ادھر میں انسان کی مراد آپ نے انسان کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس میں انسان کے کیا مثال انہوں نے دی ہے، انہوں نے ذکر یہ کیا ہے کہ مادے سے ادھر مراد قطعاً میٹر نہیں ہے، اور صورت سے مراد قطعاً ظاہری شکل و شمائل نہیں ہے۔ پھر کیا مراد ہے؟ آپ منطق میں جس کو جنس کہتے ہیں اس کو یہاں پہ مادہ کہا جا رہا ہے۔ آپ منطق میں جس کو جنس کہتے ہیں وہ خارج میں مادہ کہلاتا ہے، اور منطق میں آپ جس کو فصل کہتے ہیں وہ خارج میں صورت کہلاتی ہے، یعنی صورت کی اساس کے اوپر ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ اس کو اب ہم ذرا فہم کے دائرے میں لے آئیں، یہ تو آپ نے اصطلاحات کی صورت میں دیکھ لیا۔ انسان چونکہ اس کائنات کے اندر مادی جہان میں نفس اور بدن سے مرکب ہے یا نہیں، نفس اور بدن سے مرکب ہے۔ سورہ آ کے انسان کے لیے مرحلہ وجودی کو تشخیص دے دیتی ہیں، سورہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس اس کا وجود جو ہے وہ آشکار ہوتا ہے۔ اب آپ آئیں دیکھیں، ہر شخص کے اندر انسان بننے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے، یہ ایک عمومی چیز ہو گئی، استعداد محض ہے، صحیح ہے۔ یہ جو استعداد ہے، اس استعداد میں وہ کس درجے کے اوپر پہنچا ہوا ہے وہ صورت آ کے مشخص کرے گی۔ اس کی آسان مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے جیسے بیج کے اندر تناور، پھلدار، سایہ دار درخت بننے کی استعداد اور قوت موجود ہے یا نہیں، لیکن ابھی وہ جس مرحلے میں کے اوپر بیج ہے، یہ جو بیج اس کو استعداد اتنی سامنے آئی ہے اور اس کی سطح مشخص کی ہے، تو یہ صورت جب تک مادہ سے نہیں ملحق ہوگی تب تک وہ سطح معین نہیں ہوگی۔ اس لیے جب وہ بیج کی حالت میں ہے تو ادھر ہم کہیں گے صورت نے اس کے استعداد کو نمایاں کیا، پھر اس نے اپنی استعداد کو بڑھایا اور پودا بن گیا۔ اب پودا اگلی اگلی سورہ آئی اس کے اوپر جب عارض ہوئی تو تب اگلی استعداد ہمارے سامنے مشخص ہوئی، پھر وہ درخت بن گیا، درخت اب آئے تو ایک اور سورہ اس کے لیے اس کے ساتھ ملحق ہوئی اور اس صورت میں استعداد اس کی مشخص ہو گئی۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت اصل میں اس کا تعارف بن رہی ہے، جو اس کے اندرونی سارے ضوابط ہیں، اندرونی جو اس کے کمالات ہیں، اندرونی جو اس کے مثلا نقائص ہیں، ساری چیزوں کو کون آشکار کر رہی ہے؟ صورت۔
یہاں پہ اب وہ مثال اس طریقے سے دیتے ہیں کہ انسان بدن اور نفس کے ساتھ وابستہ ہے، بس صورت ہمیں اگلے مرحلے میں اس کو آباد کر دیتی ہے۔ مثلا بیج کے جہان سے صورت نے نکال کے پودے کے جہان میں لے آیا، کیونکہ اگر پودے کی صورت اس پہ نہ چھاتی تو بیج کی صورت اس سے ختم ہونی تھی، یا جب پودے کی صورت اس کے اوپر چھا گئی، پودے کا مرحلہ اس کے اوپر چھا گیا، تو تب اسے اس بیج کے جہنم سے نجات ملی، کیونکہ اب اسے بالاتر رہنا۔ اب وہ جب پودا ہے تو پودے کو اگلا مرحلہ جو عطا ہوگا درخت، اگر صورت درخت اس کے اوپر غلبہ نہ پائے، صورت درخت اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے، تو وہ اس پودے کے مرحلے سے گزرے گا؟ نہیں گزرے گا۔ لہذا سورہ آ کے اس کو کیا کرتی ہے؟ ایک کمال اگلے کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ یہاں پہ یہ عرض کرتے ہیں کہ بدن اور نفس انسان اس سے ملحق ہے۔ بدن کی مثال جو ہے نا وہ مادے کی سی ہے، کیونکہ مادہ تو اپنی جگہ پہ رہے گا، سورہ اس کو آگے تعارف اس کے بن جاتے ہیں۔ جیسے مثلا درخت اب تعارف ہے، اب وہ بیج ہونا اس کا تعارف نہیں ہے۔ مثلا ہمارا اب تعارف وہ آب نجس نہیں ہے، اب تو وہ بچہ بن گیا، بچے سے پھر لڑک پن میں آیا، پھر جوان ہوا، نوخیز جوانی کے بعد پھر وہ ادھیڑ عمر کی طرف آیا، پھر وہ بزرگی کی طرف آئے۔ سارے کے سارے جو مراحل طے کر رہا ہے یہ سورہ الگ الگ اس کے اوپر آتی جا رہی ہے، اس لیے سورہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ رہ جائے گا۔ وہ جو پہلے والا مرحلہ تھا وہ اس سے چھٹ جائے گا اور سورہ کے ساتھ وہ رہ جائے گا۔ یہاں پہ بھی انہوں نے اسے ذکر کیا ہے کہ بدن جو ہے وہ مادے کی مانند ہے اور انسانی نفس سورہ کی مانند ہے۔ لہذا صورت سے کی وجہ سے ایک شے کی شیعیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر صورت اس مادے سے ملحق نہ ہوتی تو اس مادے کی استعداد، اس مادے کی شیعیت، اس کا کمال ہمارے سامنے آشکار نہ ہوتا، یعنی خارج میں اسے کمال حاصل نہ ہوتا۔ وہ اگلے مرحلے میں ڈھلتا ہے تو پھر اس کو اگلے مرحلے کا ہم شمار کریں گے نا۔ اگلے مرحلے میں اس کا ڈھلنا کیا ہے؟ یہ صورت کی اساس کے اوپر ہے۔ اگر صورت اس کو، اسی کو کہتے ہیں صورت، یہ جو اس کا ڈھل جانا اسی کو کیا کہتے ہیں؟ صورت، نہ شکل شمائل کا آ جانا۔ اس کو ایک اور مثال سے ہم جو اساتذہ نے ذکر کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں اور اس پر اختتام کرتے ہیں آج کی گفتگو کا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے گلاس لیں اور گلاس میں بالفرض آپ نے پانی ڈالا یا تھوڑی مٹی ڈالی اور لوبیا کا بیج بو دیا۔ لوبیا کا بیج بویا، اب آپ دیکھیں اس طرح سے آپ فرض کریں کہ آپ کو لوبیا کا بیج، اس کی جڑیں بھی نظر آ رہی ہیں اور اس کا پھل پھولنا بھی نظر آ رہا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، لوبیا جب ہم نے مٹی کے اندر، گلاس کے اندر ڈالا اور اس نے اگنا شروع کیا، تو لوبیا جب اندر سے اپنے باہر پودے کو نکال رہا ہے تو اس کا بدن ختم ہوتا چلا جائے گا یا اسی طرح لوبیا باقی رہے گا؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ یا یہ بھی تجربہ نہیں کیا؟ کائنات اللہ تعالیٰ نے خلق کیا کہ ہر چیز پہ غور و فکر کریں۔ جب بیج مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو بیج کہاں جاتا ہے؟ آپ کہیں گے جڑوں میں اور پودے کے اندر گم ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو فنا کر گیا، اور کس کو نکال گیا؟ پودے کو نکال گیا نا۔ لیکن اس پودے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آپ کے یہ تو ایک پتھر نما بیج تھا، اب یہ پودا بنا ہوا ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ پہلے تو ایک بنجر بیج تھا وہ، تو یہ جو بنجر بیج ہے یہ کہاں چلا گیا؟ آپ کے یہ بنجر بیج اس کو وجود دے کے ختم ہو گیا خود۔ آپ بیج میں لوبیا کے بیج کو دیکھیں گے تو لوبیا کا بیج جیسے جیسے نشوونما پائے گا اپنی جڑیں زمین کے اندر جڑیں نکالتا چلا جائے گا۔ وہ بیج کس میں اب ڈھل رہا ہے؟ جڑوں کے اندر اور پودے کے اندر، یہاں تک کہ جب وہ پودا اس گلاس سے باہر آئے گا تو آپ دیکھیں گے وہ لوبیا ہے ہی نہیں۔ اب کیا وہ لوبیا کس میں ڈھل چکا ہے؟ وہ اس پودے میں ڈھل چکا ہے۔ انسان کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب تنزل دیا انسان کو، اپنے علم الہی کے مطابق جب خلقت کا آغاز ہوا
اور تنزل پایا انسان، اور اس جگہ سے جب انسان نے شروع کیا تو انسان کا آغاز نطفے سے ہوا، صحیح ہے، آب نجس سے ہوا۔ وہ آب نجس کہاں سے آیا؟ وہ ان چیزوں کو کھانے کی وجہ سے آیا جو مٹی سے ہیں، اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ مٹی سے بنا ہے، کیونکہ آب نجس کس سے بنتا ہے؟ یا گوشت پوست کھایا آپ نے، یا آپ نے کوئی سبزی وغیرہ کھائی ہے، کوئی پھل کھایا ہے، کوئی آپ نے فصلیں کوئی کھائی ہیں، انہی چیزوں سے بنا نا وہ نطفہ۔ مثلا جب انسان، نطفہ کہتے ہیں نچوڑ کو، جیسا کہ آپ کئی چیزوں کا جوس نکال لینا، جوس میں گنے کو آپ نے دیکھا ہوگا، گنے کا بدن باہر پھینک دیا جاتا ہے، جوس سامنے آ جاتا ہے۔ انسان اب بہت ساری چیزیں کھاتا ہے، گندم بھی کھائی روٹی کی صورت میں، کچھ اس نے دہی وغیرہ کھایا ساتھ، اور یہ دودھ کی صورت میں، گوشت جانور کا کھایا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی تھیں؟ مٹی سے ہی نا۔ اگر جانور نہ کھاتا مٹی سے اگی ہوئی چیزیں تو گوشت کہاں سے بننا تھا؟ وہ گھاس نہ کھاتا تو دودھ کہاں سے بننا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی ایک عجیب خلقت رکھی ہے جو ہماری زندگی میں سب سے پست ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کا کمال اسی مٹی کی بنیاد پر ہے۔ فصلیں بھی اسی سے اگتی ہیں، جانور بھی اسی سے چرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں، ساری چیزیں اسی مٹی کی بدولت ہیں۔ یہ مٹی ہے، پھر مرتے ہیں تو اپنے اندر ساری چیزیں لے جاتی ہے اور پھر فریش کائنات کو تازہ کر دیتی ہے۔ بہرحال جب انسان نے کھائیں، اب کھائیں تو بہت ساری چیزیں اور ساری مٹی کی اساس پہ اگی ہوئی ہیں۔ اب جب پودا اگتا ہے تو جیسی مٹی ہوگی ویسا ہی لے جائے گا یا نہیں؟ یہ بات ایران آ کے زیادہ افراد کو محسوس ہوتی ہے۔ ادھر آپ دالیں کھائیں تو وہ ذائقہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے، کیونکہ ادھر زرعی ملک ہے پاکستان، اور یہاں پہ آرٹیفیشل انہوں نے ساری کھیتی باڑی کی ہوئی ہے، اگائی ہیں کھادیں ڈال کے اسے زرخیز کی ہے، جبکہ پاکستان قدرتی طور پہ ایک زرعی ملک ہے، اس لیے اس کے پھلوں کا بھی ذائقہ جدا ہے، اس میں ذائقہ زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کی دالوں میں اور سبزیوں میں بھی ذائقہ جدا ہے۔ ادھر کی جو مٹی کے ساتھ خاصیت رکھنے والے پھل پھول اور پودے یہ ہیں، ان کے اندر اسی طرح کا ذائقہ، مثلا قم کی سرزمین انجیر اور انار کے اعتبار سے معروف ہے، تو جیسا انار کا ذائقہ ادھر ہے، آپ کو پاکستان میں ویسا ممکنہ میسر نہ آئے۔ تو یہ زمین کے اندر جو چیز بیان کرنے کا مقصد ہے، جو زمین کے اندر ہے وہ اس کے اندر صلاحیت کرتا ہے۔ زمین زہریلی ہے تو پودا بھی زہریلا ہے، زمین زرخیز ہے تو پودا بھی زرخیز ہے۔ اب آپ نے جب کچھ کھایا تو مٹی کے اندر جو کچھ تھا وہ لیا پودے نے، مٹی کے اندر جو کچھ لیا وہ لیا جانور نے، اس جانور کو، پودے کو، دودھ وغیرہ کو آپ نے اپنے معدے میں ڈالا۔ اس معدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نظام بنایا ہے کہ اس میں خاص اجزاء جدا ہوتے ہیں اور نطفہ بن جاتا ہے۔ یہ نطفہ پھر ایک قرار مکین میں قرار پاتا ہے۔ قرار مکین یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پہ پانی نہ بہہ کے نکل جائے۔ ہوتا ہے نا جیسے آپ ہتھیلی کو کرتے ہیں، ہتھیلی سیدھی کریں بہہ جائے گا، اس انداز میں ہتھیلی کو کریں کہ وہاں پہ وہ پانی کا جو قطرہ ہے وہ رک جائے اور ٹھہر جائے، اس کو کہتے ہیں قرار مکین، جسے رحم مادر کہتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ وہاں پہ وہ ذرہ ٹھہر جاتا ہے، پھر جیسے ہی ٹھہرتا ہے تو اس کے اوپر ایک جھلی بن جاتی ہے، جیسے دودھ کے اوپر ایک جھلی بنتی ہے۔ جیسے بازو کا زخم لگ جاتا ہے، وہ پھٹتا نہیں ہے تو صرف ایک دائرہ بن جاتا ہے، اس طرح اوپر ایک جھلی بنتی ہے، اس جھلی کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے قرار مکین میں۔ جب وہ پانی محفوظ ہو گیا اس جھلی بننے کی وجہ سے، اب اس کی نشوونما اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ تدبیر الہی ہے۔ وہ پھر جس طرح لوبیے کی مثال دی کہ وہ گھلتا جاتا ہے اندر ہی اندر، ایک اگلے مرحلے میں شے کو داخل کرتا جاتا ہے۔ یہ پھر پانی گھلتا جائے گا اور اگلے مرحلے میں اس کو داخل کر دیا علقہ، خون کا لوتھڑا بن گیا، علقہ سے بن گیا مضغہ، چبائے ہوئے گوشت کی مانند، مضغہ سے بن گیا جسم سوی، اب اس کا دل بھی بن رہا ہے، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، اور ہر عنصر کو اللہ نے تعلیم دی ہوئی ہے۔ جو آنکھوں والے اجزاء ہیں وہ پاؤں میں نہیں جاتے، جنہوں نے ناخن بننا ہے وہ زبان نہیں بنتے، ورنہ زبان سخت ہوتی اور ناخن نرم ہوتا، یا زبان کے مکس ہو جائیں، ناخن کے عناصر زبان سے مکس ہو جائیں تو کیسی ہوگی زبان؟ کچھ گوشت ہوگا اور کچھ ناخن اور کچھ اس طرح ہڈی۔ اسی طرح جو بال ہیں، اب وہ بال دانتوں میں نہیں اگتے،
اگر وہ بال دانتوں سے نکلنے لگ جائیں، ہر ایک ذرے کو اللہ نے تعلیم دی ہوئی ہے، وہ اس کے مطابق گردش کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اگلے مرحلے میں اسے داخل کر رہے ہیں اپنے وجود کو، وہ پانی اپنے وجود میں زندگی کھو گیا، اگلے مرحلے میں اسے داخل کر کے علقہ بنا دیا، علقہ اپنے وجود کو ختم کر گیا اور اگلے مرحلے میں اسے داخل کر کے مضغہ بنا دیا، یہاں تک کہ جسم ثم انشأناہ خلقا آخر، جسا اس سخت ترین بیج کے بدن سے اللہ نے ایک نرم پودے کو زندگی دے دی، اسی طرح سے اس جسم سوی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک روح کو جنم دے دیا۔ یہ فلاسفہ اور عرفا کا کہنا ہے کہ وہ جو روح اور نفس آیا وہ کہیں اور سے نہیں آئی، وہ ادھر سے ہی اللہ نے ایک اور جسم دیا۔ اب یہ جسم نے نشوونما دینی ہے، اب یہاں پہ ہماری مثال ہے، اب بدن اور نفس، ثم انشأناہ، پھر اسی جسم کو ہم نے ایک اور نشأت دی، اسی جسم کو ہم نے ایک اور مرحلہ وجودی عطا کیا، خلقاً آخر، وہ بھی یہ دوسری مخلوق ہے، بس جسم ایک خلقت ہوگی اور وہ روح دوسری خلقت ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ اب آپ دیکھیں اس روح کے اندر جو اللہ نے رکھا تھا اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ آپ اس بدن کو اس دنیا میں خرچ کرتے جائیں گے اور جیسے جیسے خرچ کریں گے وہ روح کے اندر سے ان عناصر کو نکالتا جائے گا۔ روح کے اندر فجور اس نے اگایا تھا، جسم کی حرکت اس جسم کو تو موت کی طرف لے جائے گی، مزحمل کر جائے گی، ختم کرتی چلے جائے گی، لیکن فجور کو اس کے وجود اور روح کے اوپر آشکار کر دے گی۔ یعنی اب مٹی کے اندر بیج ہے، بدن کا اس دنیا کے اندر ہونا، مادی دنیا میں ہمارے بدن مادی کا ہونا کس کی مثال ہے؟ جیسے مٹی کے اندر بیج کا ہونا۔ وہ بیج اپنے تحرکات کی بنیاد پہ اپنا وجود کھو جائے گا لیکن پودے کو جنم دے جائے گا، لیکن اس پودے کے اندر کیا ہوگا؟ جو کچھ اس بیج کے اندر تھا۔ اگر اس بیج کے اندر زہریلی چیز تھی تو پودا بھی زہریلا ہے، بیج اگر اعلیٰ نسل کا اور کوالٹی کا تھا پودا بھی اعلیٰ نسل کا ہے، بیج اگر پھلدار درخت بننے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ پودا بھی پھلدار بنے گا۔ اسی طرح انسانی روح کے اندر بھی کمالات ہیں۔ یہ بدن کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، مختلف تحرکات انجام دیتا ہے، لیکن ہر تحرک میں روح کے اندر جو پنہا چیزیں تھیں، جو خزانے پڑے ہوئے ہیں، ان خزانوں کو وہ جنم دیتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی پھر حقیقت کیا ہوگی؟ یہ صورت ہے، یہ صورت نفس کی وجہ سے ہے، بدن کی وجہ سے نہیں ہے۔ بدن سبب بن رہا ہے اندرون کو آشکار کر کے اگلے مرحلے میں داخل کرنے کا۔ اس لیے وہ پھر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح اب آپ نے یہ مثال دیکھی ہوگی حیوانات کی، منطق میں اس سے وہ لاتے ہیں نا مثال، کہتے ہیں حیوان کی تعریف کرتے ہیں جو حواس سے استعمال کرے، حواس اور ارادے سے حرکت کر سکے، جس میں یہ دو خصوصیات ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ حیوان۔ جو حواس خمسہ کا استعمال کرے، حساس متحرک بالارادہ، اور ارادے سے حرکت کرے۔ پودا ارادے سے حرکت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے اسے حیوان نہیں کہتے۔ حشرات ارادے سے بھاگ دوڑ کر لیتا ہے یا نہیں؟ حیوان کا اطلاق اس پر ہوگا۔ پس کیا ہے؟ حس ہو اس کے اندر اور ارادہ ہو۔ اگر حس اور ارادہ یہ دو چیزیں ہو تو انسان پر بھی یہ منطبق ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے یار یہ گدھے کے اوپر بھی ہو رہا ہے، گھوڑے پہ بھی ہو رہا ہے، انسان پہ بھی ہو رہا ہے، انسان تو شامل ہو گیا اس اعتبار سے۔ فرق کیا ہے پھر؟ گھوڑے کو گدھے سے کیسے جدا کریں گے؟ ہمارے لیے تو اگر آج پوچھیں تو وہ کہیں گے میں حلال روز کیسے کھاؤں گا گوشت؟ آپ پہلے یہ والا مسئلہ حل کریں۔ اگر سارے کے سارے ایک جیسے ہی حیوان ہو گئے، کوئی تو تقسیم بیان کریں کہ یہ مرغی ہے اور یہ کوا ہے، کیونکہ اگر مرغی اور کوے میں فرق نہ ہو تو گوشت کھا سکیں گے؟ پھر تو مرغی نہیں لے کے آ سکیں گے، مرغی نہیں لائیں گے تو پھر ہفتہ گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا اس جہت سے یہ آپ سمجھ لیں کہ اس مثال کو کہ مرغی اور کوے میں کتنا ضروری ہے فرق کرنا، ورنہ نہیں آپ اپنے لذیذ کھانے کھا سکیں گے۔ تو کون سی چیز ہے جو دونوں میں جدائی پیدا کرے گی؟ آپ کہیں گے کہ دونوں کے اندر ایک ذاتی خصوصیت اندر موجود ہے جو ایک کو دوسرے سے جدا کر رہی ہے۔ وہ آپ ذاتی خصوصیت کو معلوم کر لیں، آپ کے لیے آسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں اس ذاتی خصوصیت کو جو آ کے اس سب پورے مجموعے سے
ہر ایک کو دوسرے سے جدا کری، ہر ایک کی اپنی ایک ذاتی خصوصیت ہے، اس ذاتی خصوصیت کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں۔ اب ہم سارے اس اعتبار سے انسان ہیں، سب استعداد انسانی رکھتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق ایک فصل رکھتا ہے، ایک ذاتی خصوصیت رکھتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ اس دوسرے سے جدا ہو رہا ہے۔ اس کو صورت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح حیوانوں کے اندر فصل آ کے ایک مجموعہ حیوان کو دوسرے مجموعہ حیوان سے جدا کر رہی ہے، اسی طریقے سے ہم انسانوں کے اندر صورت ہے جو آ کے ایک انسان کو دوسرے انسان سے جدا کر رہی ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بدن تو اس دنیا میں رہ جائے گا، صورت تو قائم رہے گی نا۔ بیج تو اس دنیا میں کھو گیا، پودے کو تو زندگی دے گیا، اسی طرح یہ میرا بدن اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن نفس اور اس کی صورت اس کے ساتھ باقی رہ جائے گی۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی شیئیت اس کے صورت کے وجود سے ہے، مادے کے وجود سے نہیں ہے۔ اس ضابطے کی پر غور و فکر کریں۔ یہ ہمارے پاس 5واں ضابطہ تھا، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی ضوابط ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اور یہاں سے ہمارے پاس یہ بات آئی، دوبارہ اس مقولے کو یاد رکھیں، ہر شے کی شیئیت، ہر چیز کیا شے ہونا، ہر شے کا شے ہونا کس کی اساس پر ہے؟ صورت کی اساس پر ہے، نہ کہ اس کے مادے کی اساس پر ہے، یعنی وہ جو بن چکا ہے اس کی اساس پر ہے، اور وہی رہے گا۔ بدن اس دنیا میں چلا گیا، لیکن بدن کی بدولت نفس نے بہت کچھ حاصل کیا تھا، نفس اور جو اس نے حاصل کیا وہ باقی رہ جائے گا، بدن اس دنیا سے چلا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔